مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، مرحبا جرأت ابن حیدر سر دیا بات نہیں جانے دی، نواس رسول جگر گوش بطول نور دید علی، امام علی مقام کے سر پاک کا جسم اقدس سے جدا ہونا تھا۔ بس کربلا میں قیامت آ گئی، زلزلے پہ زلزلے آنے لگے، آسمان میں اندھیرا چھا گیا۔ صرف دریائے فرات ہی کا پانی نہیں بلکہ دنیا بھر کے دریاؤں اور سمندروں کے پانی اچھلنے لگیں، موجیں سر کو پٹکنے لگیں، موجیں تمام سر کو پٹکتی ہیں آج بھی۔ آل نبی کے پاس جو پانی نہ جا سکا، دن ہی میں ستارے نمودار ہو گئے۔ ادھر یزیدی دہشت گردوں نے اہل بیت اطہار کے خیموں میں آگ لگا دی اور سامان لوٹنے لگے۔ حضرت سیدہ سکینہ کے کانوں کی بالیاں نوچ لیں، حضرت سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم کے سروں سے چادروں کو چھین لیا۔ ایک ردائے زینب کو چھین کر یزیدیوں نے جانے کتنی صدیوں کو بے ردا بنا ڈالا۔ بے سہارا بیویاں کس کو پکاریں، بچے بھاگ بھاگ کر ماؤں کو پکارنے لگے۔ حضرت سیدہ زینب نے حضرت زین العابدین سے پوچھا، بیٹا تم وقت کے امام ہو، بتاؤ ہم لوگ خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں؟ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے، جب خیمے جل رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک بلند قامت خاتون کبھی خیمے کے اندر جاتی ہیں اور کبھی باہر آتی ہیں، کبھی دائیں طرف دیکھتی ہیں، کبھی بائیں طرف اور کبھی آسمان کی طرف، اور پھر اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہیں۔ سپاہی کہتا ہے، میں نے آگ بہت تیز ہے۔ اس پر اس خاتون نے جواب دیا، اے شیخ ہمارا ایک بیمار بھتیجا خیمے کے اندر ہے جو شدت مرض کی وجہ سے اٹھنے پر قادر نہیں ہے، میں اسے تنہا آگ کے شعلوں میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ حضرت سیدہ زینب جلتے ہوئے خیمے کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر جا کر حضرت سجاد زین العابدین کو اپنی پشت پر لاد کر باہر لائیں۔ اتنے میں امام زین العابدین نے آنکھیں کھولی اور دیکھا میرے بابا کا سر پاک نیزے کی نوک پر ہے۔ خیمے جلنے لگے، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جانے لگیں۔ جب آخری خیمے میں گئیں تو اس میں بھی آگ لگا دی گئیں۔ حضرت امام حسین کا پورا گھر عالم غربت میں لٹ گیا۔ سر تن سے جدا ہوتے ہی عالم بالا میں کوہرام مچ گیا۔ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد ہی فوراً آسمان کے کناروں سے سرخ غبار اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام جہان تاریک ہو گیا اور اس قدر اندھیرا چھا گیا کہ پاس ہی میں کھڑے ہوئے کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ اتنے میں آسمان سے خون کی بارش شروع ہو گئیں۔ 3 دن تک مسلسل خون کی بارش ہوتی رہی اور دنیا بھر میں جہاں جس چیز کو اٹھایا جاتا خون ہی خون نظر آتا۔ مدینے میں ام المومنین جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو کربلا کی مٹی والی شیشی تھی وہ خون سے لبریز ہو گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کرتا جو ایک زمانے سے سوکھا تھا وہ خون آلود ہو گیا۔ یزیدی فوجوں میں خوشی کے باجے بجنے لگے، فوراً سیاہ آندھیاں چلنے لگیں۔ امام طبرانی نے لکھا ہے کہ جب سیدنا امام حسین کو شہید کیا گیا تو سورج کو شدید گہن لگ گیا، حتیٰ کہ دوپہر کے وقت تارے نمودار ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اطمینان ہوگا کہ یہ رات ہے۔ اور معجم کبیر صفحہ نمبر 282 میں ہے، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آسمان سرخ ہو گیا، اور حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھا گئی۔ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو بیت المقدس کا جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ اسی معجم کبیر میں ہے کہ شہادت امام حسین کے دن ملک شام میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا وہ خون آلود ہو جاتا۔ اور صواعق محرقہ صفحہ نمبر 645،
तारिक उल खुलफा 304 में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के दिन सूरज ग्रहण में आ गया था और फिर मुसलसल आसमान 6 माह तक सुर्खरा, बाद में सुर्खी आहिस्ता आहिस्ता शफक बन गई। अब ये निशानी सुबह क़यामत तक बाकी रहेगी जो शहादत इमाम से पहले मौजूद न थी। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि इमाम आली मकाम की शहादत पर न सिर्फ दुनिया रोई बल्कि ज़मीन व आसमान ने भी आंसू बहाए। शहादत हज़रत इमाम हुसैन पर आसमान भी रोया था, इंसान तो इंसान जिन्नातों ने भी मस्जिद में करबला की नौहा खानी की। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि नवासे रसूल की शहादत के वक़्त बैतुल मुक़द्दस से जो पत्थर उठाया गया उसके नीचे से खून निकला। शहादत हज़रत इमाम हुसैन के बाद भी मुल्क शाम में जिस पत्थर को हटाया गया उसके नीचे से खून का चश्मा उबल पड़ा। मुहद्दिसीन का कहना है कि शहादत इमाम हुसैन पर पहले आसमान सुर्ख हो गया, फिर सियाह हो गया, सितारे एक दूसरे से टकराने लगे। यूं लग रहा था जैसे कायनात टकरा कर ख़त्म हो जाएगी, यूं लगा जैसे क़यामत कायम हो गई हो। दुनिया में अंधेरा छा गया। ईसा बिन हारिस अल कुंदी से मरवी है कि जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया हम 7 दिन तक ठहरे रहे। जब हम असर की नमाज पढ़ते तो हम दीवारों के किनारों से सूरज की तरफ देखते तो गोया वो जर्द रंग की चादर महसूस होता और हम सितारों की तरफ देखते तो उनमें से बाज़ से टकराते। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद जो दिल सोज रात करबला में आई उसको शाम गरीबा कहते हैं। करबला की धरती पर आशूरा के सूरज ने सुबह से शाम तक दुनिया का पहला और आखिरी खुरेज मार का देखा और शर्म से सहम कर जल गुरूब होने लगा और उसके हल्के अंधेरे में हद सैयदा ज़ैनब और जुमला अहले हरम गमगीन हो गए। करबला के वहशतनाक सेहरा में कहीं सर छुपाने की तक जागह जालिमों ने रखी। दिन रो रख कर कटा, रात एक नई मुसीबत लेकर आई। मैदान करबला में हर तरफ वहशत और दूर दूर तक भयानक सन्नाटा तारी था। दरिंदों की खौफनाक आवाज़ें बच्चों को निढाल किए जा रही थीं। दूसरी तरफ आंखों के सामने ममता के जलते हुए दिए हमेशा हमेशा के लिए बुझ चुके हैं। ज़मीन करबला पर जगह जगह शोहदाए कराम के खून के धब्बे लगे हैं। अब कोई सहारा नहीं बचा। जालिमों की तमाचा खाई हुई निढाल सकीना अपनी यतीमी पर आंसू बहा रही है। हज़रत अली की शहजादियां हज़रत सैयदा ज़ैनब, हज़रत सैयदा उम्मे कुलसुम करबला की खाक पर अंधेरे में बैठी रो रही हैं। गुर्बत की शाम कितनी भयानक होती हैं। उन मुसीबत ज़दा बीवियों से पूछो कल तक जिनका घर बच्चों से भरा था, भाई भतीजे और भांजे आंखों के सामने थे। आज वो रात है कि करबला की जमीन पर हर तरफ ताज़ा खून जमा हुआ है। करबला का वीरान सुनसान मैदान, रात का अंधेरा, आबादियों का सैकड़ों मील तक कोई नामो निशान मौजूद नहीं। हवा के झोंकों की सनसनाहट और दरिंदों की खौफनाक आवाजें, उजड़ी हुई गोदी, खुले हुए सर, एक जली हुई कनात का पर्दा, बगैर शामियाना के बीबियां सर झुकाई बैठी हैं। हज़रत सैयदा ज़ैनब एक मजबूत चट्टान की तरह जमीन करबला पर खड़ी हुई। अब ज़ैनब भी, हुसैन भी और फातिमा भी हैं। कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, जहां भी जैसी जरूरत थी बन गई ज़ैनब। जब हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सारी जिम्मेदारियां हज़रत सैयदा ज़ैनब ने अपने कंधे पर उठा ली। हज़रत ज़ैनब रात में उठी और हाथ में टूटा खंजर लिया, पहरा देने लगी। आधी रात के वक्त करबला के सन्नाटे में जहां हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी, इतने में किसी के सिसकने की आवाज आई। हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम ने क्या देखा कि हज़रत सकीना एक लाश पर पड़ी सिसक रही हैं। सैयदा ज़ैनब ने सैयदा सकीना को गोद में उठा लिया, पूछा बेटी किसकी लाश पर तुम लेटी हुई थी? सैयदा सकीना ने कहा बाबा के ऊपर। तो ज़ैनब ने पूछा बेटी तुमको कैसे मालूम कि तुम्हारे बाबा लेटे हैं? हज़रत सकीना ने कहा फूफी जब मैं बाबा बाबा कहकर आगे बढ़ी तो कहा बाबा कहाँ हो? सकीना को तुम्हारे ऊपर बगैर लेटे नींद नहीं आएगी। तो उसी कटे हुए जिस्म से आवाज आई, ए बेटी इधर आओ। मैं समझ गई यही मेरे बाबा हैं। उधर फौजे यजीद में शादियाने बज रहे थे जब अशकिया दुश्मन ग़िज़ाए लज़ीज़ और खूब ठंडा पानी पीकर सैराब हो चुके तो किसी ने अमर बिन साद से कहा जो औरतें इमाम हुसैन के साथ आई थीं अब उनका कोई वारिस नहीं है, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कई रोज से भूखे और प्यासे हैं, कहीं ऐसा न हो कि वो हिलाक हो जाएं, उनके लिए थोड़ा पानी भिजवा दें। इस खिदमत के लिए हूर की बीवी को तैयार किया गया। हूर की बीवी आधी रात को एक मशकीज़ा में पानी लेकर चली। किसी को आते देखकर सैयदा ज़ैनब ने बढ़कर डांटा कि ठहर जा। तो उसने बताया मैं हूर की बीवी हूँ,
آپ کے بچوں کے لیے کھانا اور ٹھنڈا پانی لائی ہوں۔ یہ سن کر سیدہ زینب رونے لگی۔ فرمایا بہن تیری محبت کا شکریہ، دیکھ جس کے بھائی بھتیجے اور بیٹے آنکھوں کے سامنے پانی مانگتے ہوئے ذبح کر دیے گئے ہوں، وہ پانی کیسے پی سکتے ہیں؟ یہ پانی واپس لے جا۔ حور کی بیوی قدموں میں گر پڑی۔ بے حد مجبور کر دینے پر خستہ دل زینب نے ایک کوزہ میں پانی لیا اور سب سے پہلے اپنے بھائی کی ننھی سکینہ کو جگایا اور کہا میرے لال اٹھو اور پانی پی لو۔ پانی کا نام سنتے ہی سکینہ نے آنکھیں کھول دیں، اٹھ کر بیٹھ گئیں اور گھبرا کر پوچھا کہ پھوپھی یہ کیسا پانی ہے؟ کیا چاچا جان دریا سے واپس آ گئے ہیں؟ سیدہ زینب نے کہا بیٹی وہ تو دریا پر سو رہے ہیں، یہ پانی حور بن ریاحی کی بیوی دے گئی ہیں۔ ننھی سکینہ نے غور سے پھوپھی کا چہرہ دیکھا اور پوچھا پھوپھی آپ نے پانی پی لیا ہے؟ سیدہ زینب نے بھتیجی کو سینے سے چمٹا لیا، کہا میرے لال تم سب سے چھوٹی ہو، پہلے تم پی لو پھر ہم پی لیں گے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت سکینہ نے پھوپھی کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا، ننھے ننھے پیروں سے مقتل کی طرف بے تحاشا دوڑ پڑی۔ سیدہ زینب نے آواز دی بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آؤ۔ سیدہ سکینہ نے مڑ کر پھوپھی کو دیکھ کر کہا پھوپھی جان آپ نے ہی تو کہا کہ تم سب سے زیادہ چھوٹی ہو، پہلے تم پی لو۔ ارے مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے اور وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، پہلے میرا پیاسا بھیا پانی پی لے گا پھر میں پانی پیوں گی۔ یہ سن کر ساری بیویاں رونے لگیں۔ سیدہ زینب نے سیدہ سکینہ کو سینے سے لگا لیا۔ کربلا کی سنسان ویرانے میں اہل حرم نے نہ معلوم رات کیسے کاٹی، اہل بیت کی پہاڑ جیسی رات بے بسی میں تمام ہو گئی۔ رات گزرتی گئی، جب آدھی رات کا وقت ہوا جناب زینب نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں ایک سوار چلا آ رہا ہے، اسی طرف بڑھ رہا ہے۔ زینب پریشان ہو گئی، فرمایا سوار اس طرف کا ارادہ نہ کرنا، ہمارے بچے ابھی ابھی سوئے ہیں، لوٹنا ہے تو دن کے اجالے میں لوٹ لینا، اب بچا ہی کیا ہے کہ تم تو سب لوٹ چکے ہو، ابھی کیا لوٹو گے؟ جب سوار نہ رکا تو حیدر کرار کی بیٹی کو جلال آ گیا، پکار کر خبردار اب آگے نہ بڑھنا، تجھے خبر نہیں میں شیر خدا کی بیٹی ہوں، ابھی شیر خدا کو پکاروں گی۔ سوار اور آگے آیا، زینب نے بڑھ کر گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور فرمایا خبردار جو آگے بڑھا۔ سوار نے نقاب اٹھائی، کہا زینب بیٹی تم نے پہچانا نہیں، میں تیری مدد کو آیا ہوں۔ زینب کی نظر شیر خدا علی مرتضیٰ پہ پڑی، چمٹ کر رونے لگی، کہا بابا اب آپ مدد کو آئے ہیں، جب پورا خاندان قتل کر دیا گیا آپ نہ آئے، آپ کا پیارا حسین ذبح ہوا آپ نہ آئے۔ فرمایا بیٹی وہ صبر کا امتحان تھا، اگر میں ہاتھ بٹا دیتا تو کوئی یزیدی بچ کے نہ جاتا، لیکن تم لوگ فیل ہو جاتے، اب تم سب پاس ہو گئے ہو، میں اسی کی مبارکبادی دینے کے لیے آیا ہوں۔